بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ شیعت۔ باپ نے اپنے 5 سال کے بیٹے کو سامنے بٹھا کے سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو بیٹا، ہم شیعہ ہیں، ہمارا مذہب محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے تمسک رکھنا ہے۔ جو چیز ہمیں دوسرے مذاہب سے منفرد رکھتی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ امام صرف معصوم ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی، جانشین اور اللہ کا ولی اور منتخب شدہ خلیفہ برحق مانتے ہیں اور کسی اور کو نہیں، اور ہماری دوستی اور دشمنی صرف محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جو ان سے سچی محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی رکھے اور ان کی تکثیر کرے ہم اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بابا، بچے نے تمام باتوں کو بغور سنتے اور دل پہ نقش کرتے ہوئے اپنے باپ کو جواب دیا۔ وقت گزرتا رہا، بچہ لڑکپن سے گزرتا ہوا جوانی کی حدوں تک آن پہنچا اور جوان باپ بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ بیٹا، آج امام بارگاہ میں مجھے بھی لے جانا، سنا ہے بیرون ملک سے بہت بڑے علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ جی ابو، ضرور چلیں گے، بیٹے نے فرما برداری سے جواب دیا۔ شام ہوئی، دونوں باپ بیٹا تیار ہو کے امام بارگاہ کی جانب چلے۔ رش دیکھ کر اندازہ لگایا کہ واقعی کوئی بہت اچھا عالم پڑھے گا۔ دونوں مجلس میں بیٹھ گئے۔ علامہ صاحب کا خطاب شروع ہوا۔ زور بیان صرف ہوا، خطابت دھیمی آواز، دل نشین لہجہ، لوگ دم سادھے سن رہے تھے، مبادا زور سے سانس لینے سے کہیں کوئی بات رہ نہ جائے۔ علامہ صاحب کے 1 گھنٹہ مسلسل بولنے کے بعد بھی لوگ ان کی خطاب کے سحر میں تھے۔ سارے مجمع میں صرف ایک شخص تھا جو کچھ سوچنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بچپن کی کچھ باتیں یاد آ رہی تھی۔ مجلس کے خاتمے پر دونوں باپ بیٹا گھر واپس چلے۔ بابا، آپ نے مجھے کہا تھا ہم کسی غیر معصوم کو امام نہیں مانتے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں بیٹا، بالکل یہی ہمارا مذہب ہے۔ تو بابا، علامہ صاحب نے 15 منٹ جناب خمینی پہ بات کی تو ہر بار انہیں امام کہہ کے یاد کیوں کیا؟ باپ نے حیرت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ اور بابا، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا دوسرے مذاہب سے ہمارا فرق علی ولی اللہ کا ہے؟ ہاں بیٹا، یاد ہے، اور یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو بابا، علامہ صاحب نے جو 20 منٹ میں یہی ثابت کرتے رہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ کس کی وکالت کر رہے تھے؟ باپ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے رک گیا اور بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن بیٹا دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے جیسے اپنے آپ میں گم تھا، اس کے اندر جیسے کوئی جنگ جاری تھی، جس کا عکس اس کے چہرے پہ اس کا باپ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اور بابا، آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے رہبر صرف محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہماری دوستی و دشمنی ان کی وجہ سے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق کھانے پر ہم ظالمین سے بیزاری رکھتے ہیں، جبکہ امام علیہ السلام کا حق کھانے والے کی پیروی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے؟ باپ جیسے ایک دم اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ امام علیہ السلام کا کون سا حق کس نے کھایا ہے بیٹے؟ بابا، میں نے یہی پڑھا ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں،
لیکن آج علامہ صاحب نے آدھا گھنٹہ صرف یہی بیان فرمایا کہ مجتہد کی تقلید کے بغیر اعمال باطل ہو جائیں گے۔ کیا یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی ناصبی اذان سے علی ولی اللہ کو نکال دے تو اسے ہم گمراہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی مجتہد اس کے خلاف فتویٰ دے دے تو اسے مان لیتے ہیں؟ بوڑھے باپ نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا، بیٹا، ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں، ظاہری طور پر سامنے نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مسائل جاننے کے لیے کسی عالم کی تقلید کریں۔ بابا، اگر شیطان غائب رہ کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو امام غیبت میں ہماری رہنمائی کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن بیٹا، یہ بھی ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی تقلید کرو، یہ تم پہ میری طرف سے حجت ہے۔ بابا، کیا آپ ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مانتے ہیں جو ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی کا حکم دیں جن کے فتاوی جات ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ کیا ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سونپ سکتے ہیں جن کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے؟ اگر ایسا مان لیا جائے تو الزام نعوذ باللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئے گا کہ انہوں نے ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے کیا۔ باپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نظریں جھکائے گھر میں داخل ہو گیا۔ آہستہ قدموں سے چلتے چلتے بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا۔ سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ کے سوچنے لگا، کیا ہو گیا ہے میری قوم کو؟ اچانک اس کے اندر سے آواز ابھری، یاد کرو تمہارے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ دنیا ایک چھاننی ہے، اس میں خالص اور ناخالص الگ ہو کے رہے گا۔ یاد کرو، رہبر کی غیبت میں مایوس ہونے والی قومیں ہمیشہ بچڑوں کی پوجا شروع کرتی ہیں۔ یاد کرو، تمہارے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب ایسا وقت آئے تو خاموشی اختیار کرو، ساکن رہو اور ہمارے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرو۔ لڑکے نے طمانینت بھری سانس لی اور اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ سوچ جو اس کے اندر ابھری ہے یہی ہدایت ہے جو اسے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملی ہے۔ مسکراتی نظروں سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، درود پڑھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔